برطانیہ میں دو گینگ پکڑے گئے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت بڑا نام رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ گو کہ ان کا کاروبار، ان کا بزنس، جس معاملات میں یہ ملوث تھے وہ الگ الگ ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑے بڑے کام کرتے رہے ہیں۔ ان دونوں گینگ میں دیگر ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر پاکستانی ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں 10 رکنی گینگ جو پکڑا گیا۔ اس میں زیادہ تر ایک آدھ کے علاوہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کا نام روشن کیا، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے الگ سے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے، اور دوسرا ہے منشیات کا گینگ۔ گو کہ اس میں پاکستانی ضرور ہیں، لیکن ان کا جو سرگنا ہے وہ وہیں کہیں کا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اس گینگ کی، جس میں سارے کے سارے تقریباً پاکستانی ہیں۔ 10 رکنی یہ گینگ تھا۔ انہوں نے کیا کمال کر دیا، برطانیہ میں رہ کر ایسا کام کیا جو پاکستان میں روٹین کا کام ہے، لیکن یہ پکڑے گئے اور ان کو پھر قید کی سزا بھی ہو گئی۔ کتنی زیادہ سزا ہوئی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کیا ہے، بلکہ پہلے ان کے نام بتا دیے جائیں اور ان کے عمر بتا دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ کس کو کتنی سزا ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو ان کا گینگ کا سرگنا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 سرگنے ہیں اس گینگ کے۔ عمر یوسف، ان کی عمر 40 سال ہے، ان کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے دست راست ہیں کرت داس، یہ شاید ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں۔ کرت داس ان کا نام بتایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پارسی ہوں۔ ان کی عمر 51 سال ہے اور ان کو بھی 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ساجد حسین کی 36 سال عمر ہے، ان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسامہ کی عمر ہے 35 سال، اسے 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور پاکستان کا نام روشن کرنے والا 34 سالہ سمیر محمد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اس کو 4 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ اور تصدق یہ 54 سال کا ہے، اسے 4 سال 9 ماہ کی قید سنائی گئی ہے۔ اور امام حسین ان کا نام ہے، یہ 24 سال کا نوجوان ہے، اسے بھی 4 سال 9 ماہ کی قید سنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں نقیب شوکت صاحب، ان کو بھی 4 سال 9 ماہ کی قید سنائی گئی ہے۔ ان کا کارنامہ کیا تھا؟ ہمیں پتا ہے کہ کورونا کے دنوں میں کس طرح سے حکومتوں کی طرف سے بزنس مینوں کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی، خصوصی طور پر جو چھوٹے کاروباری لوگ تھے ان کو حکومت کی طرف سے قرض بھی دیے گئے، مدد بھی کی گئی۔ ان لوگوں کی طرف سے انہوں نے 3 کمپنیاں بنا دی۔ ہر ایک نے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے پاس اتنے ورکر کام کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ برطانیہ میں کس طرح سے لاک ڈاؤن تھا، کس طرح سے شہر بند، کاروبار بند تھے، تو اس حکومت کی طرف سے کروڑوں روپیہ بلکہ کروڑوں اربوں پاؤنڈ وہ ایسی امداد کے لیے دیے گئے تھے۔ ان لوگوں کی طرف سے 3 کمپنیاں رجسٹرڈ کروا دی گئیں، جس میں بتایا گیا کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں، اور حکومت کی طرف سے ان کو 3 پاؤنڈ کے قرضے دیے گئے، امداد دی گئی۔ ان لوگوں نے اس کا کیا کیا؟ ان لوگوں نے وہ سارا پیسہ دبئی بھیجا، دبئی سے ترکی بھیجا، ترکی سے پھر پاکستان یہ پیسہ ہے۔ یہ سارا کچھ ان لوگوں کی طرف سے اس لیے کیا گیا کہ اس بلیک منی کو وائٹ منی کسی طریقے سے بنایا جائے، کیونکہ ان کی نیتوں میں فطور تھا۔ جب گزشتہ دنوں حکومت کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے سکروٹنی کی گئی، ان کا آڈٹ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ کہیں کوئی کمپنی نہیں تھی، کہیں کوئی ورکر نہیں تھا، ساری کی ساری رسیدیں جعلی ثابت ہوئیں۔ ان کو جب پکڑا گیا تو یہ لوگ مان گئے، اور ان کو جس طرح سے بتایا کہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور ان کی عمر بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے 40 سال 51 سال، تو یہ اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں اور اتنے عمر رسیدہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے جو فراڈ کیا گیا وہ دنیا کے سامنے آیا، اور پاکستان کا کیسے نام روشن ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا۔ اب پیسے ان کے پاکستان آ چکے ہیں، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی کو 8 سال قید کی سزا ہوئی ہے، کسی کو 5 سال، کسی کو 4 سال، تو یہ اس کے بعد اپنی موج کریں گے، میلہ کریں گے، یہ عرصہ جیل میں گزار لیں گے۔ اور برطانیہ کی جیل بھی اتنی زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن حکومت کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو سرے دست اتنی سزا سنائی جاتی ہے، اگر یہ ریکوری نہیں کرتے تو ان کو پھر ہو سکتا ہے کہ
ساری زندگی جیل ہی میں گزارنی پڑے۔ 3 ملین پاؤنڈ کے آپ بنا لیجئے کتنے پیسے بنتے ہیں، اربوں روپے ان کا بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پہ برطانیہ میں کیا ہوا، صحافیوں کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے حکومت پر جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے، حکومت پر جس طرح سے تنقید کی گئی ہے، حکومت کو جس طرح سے جھاڑا پونچھا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے سارا کچھ کیوں نہیں دیکھا، پہلے ساری سیکورٹی کیوں نہیں کی، پہلے ان کمپنیوں کو آپ نے چیک کیوں نہیں کیا۔ اور اس سے پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے برطانیہ میں کس طرح سے راستے مسدود ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں لوگوں کی طرف سے یہ کچھ کیا گیا، سعودی عرب میں جو کرتے ہیں ہمارے پاکستانی جا کے، متحدہ عرب امارات میں ویزے بند ہو چکے ہیں، یہ سارا کا سارا چند ایک ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو بالکل مجرمانہ اپنا ذہن رکھتے ہیں، لیکن بدنامی ہر وہ شخص کی بھی ہوتی ہے جو ایمانداری سے، دیانتداری سے اپنا کام کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے کیس کی طرف، یہ صاحبان ہیں ڈرگ ماسٹر۔ ان لوگوں کی طرف سے ڈرگ کی منشیات کی سمگلنگ کی گئی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سمگلنگ، اور ان کا طریقہ واردات کیا تھا سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنے زیادہ ذہین لوگ ہیں۔ اگر ان لوگوں کی طرف سے یہ ساری ذہانت کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہوتی تو یہ اس سے بھی زیادہ کمائی کر سکتے تھے، لیکن یہ بالکل آسان طریقہ ہے، اس لیے ان لوگوں کی طرف سے یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ 2 روز قبل ہی 3 ڈرگ سمگلرز کو قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں ان کا سرگنا، بلکہ ایک نہیں، یہ بھی 2 سرگنے ہیں ایک چھوٹے سے گروپ کے۔ ایک تو جمیل قریشی ہیں، ان کی عمر 64 سال ہے، ان کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر خالد وزیر آ جاتے ہیں، ان کی عمر 58 سال ہے، ان کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر 53 سالہ غضنفر محمود ہے، ان کو 3 سال 9 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ہالینڈ سے، نیدرلینڈ سے برطانیہ میں ڈرگ سمگل کیا کرتے تھے، جس میں ہیروئن تھی، چرس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی اسی نوعیت کی منشیات تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 2-2.5 سال کے دوران 2015 سے 2018 میں یہ لوگ 240 مرتبہ ہالینڈ گئے، ہالینڈ سے واپس آئے، اپنے ساتھ منشیات لے کے آئے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ منشیات لوڈ کرتے تھے ایسی سبزیوں میں جن کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے پیاز ہو گئے، ادرک ہو گیا، لہسن ہو گیا، تاکہ اس میں ہیروئن کی، چرس کی یا دیگر منشیات ہیں ان کی سمیل اتنی زیادہ محسوس نہ ہو، سبزیوں کی سمیل میں ڈرگ کی سمیل بھی بیٹھ جائے، اس کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ پکڑے کیسے گئے؟ بڑی حیران کن بات ہے کہ سہیل اور خالد پرویز ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے کے کپ پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ ڈسکشن کیا کر رہے تھے؟ یہی اپنے ڈرگ کے بارے میں، جیسے کسی عام بزنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں سے ڈیلیوری آنی ہے، کہاں پہ جانی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہر ہفتے 40 سے 50 ٹن پیاز اور لہسن اس کو یہ درآمد کیا کرتے تھے۔ درآمد سے مطلب یہ ہے کہ ہالینڈ سے برطانیہ یہ چیزیں لایا کرتے تھے اور برطانیہ سے دوبارہ یہ ہالینڈ لے جایا کرتے تھے۔ یہ صرف نظر کا دھوکہ تھا، اصل میں کام انہوں نے یہی کیا ہوتا تھا۔ اس کے اندر ہیروئن ہوا کرتی تھی، منشیات کی دیگر نوعیت کی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ لہسن کو کیا کرنا ہے، پیاز کو کیا کرنا ہے، ادرک کو کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس ڈسکشن کے دوران یہ پکڑے گئے اور ان کو جو سزا ہوئی آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ بڑا گرو تھا سہیل قریشی، لیکن ان کا اس سے بھی بڑا گرو تھا۔ ایک گینگ پکڑا گیا تھا چند دن پہلے، یہ تو بعد میں ان کو سزا سنائی گئی، اس سے پہلے اسی گینگ کے لوگوں کو سزا سنائی جا چکی تھی۔ وہ 9 لوگ تھے جن کو پہلے سزا سنائی گئی تھی، 3 یہ تھے، یہ کل 12 بن گئے، 12 کو ایک ہی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کا جو گرو تھا اس کا نام بتایا جاتا ہے پال گرین۔ 2-2.5 سال میں اس گینگ کی طرف سے 7 بلین پاؤنڈ کی منشیات سمگل کی گئی۔ مانچسٹر کی کراؤن کورٹ کی طرف سے ان کو بھی سزا سنائی گئی، ان کو بھی سزا سنائی گئی تھی۔ پال گرین، ان کی عمر ہے 59 ایئر، 59 سال، ان کو 32 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے 10 راستے سٹیون مارٹن، ان کی عمر 53 سال ہے، ان کو 28 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ اس کی فنانسنگ کیا کرتے تھے۔ اور 46 سالہ محمد اویس کو 27 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 48 سال کے رسل رونالڈ کو 24 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جوہانسن ویسٹر، ان کی عمر 54 سال ہے، اور باربرا رجن بوٹ، ان کی عمر 53 سال ہے، ان کو بالترتیب 28 اور 18
12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مانچسٹر کی عدالت میں لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس عدالت میں یہ سب سے بڑا منشیات اسمگل کرنے کا کیس تھا، معاملہ تھا، جس میں اتنی بڑی بڑی سزائیں سنائی گئی ہیں، چند سال میں 7 بلین پاؤنڈ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے کھربوں روپے بن جاتے ہیں۔ اتنے کی ان لوگوں کی طرف سے اسمگلنگ کی گئی تھی، اور ان میں زیادہ پاکستانی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا نام کیسے روشن کر رہے ہیں، اور یہ شکر کریں کہ ان کو سزا کسی کو 28 سال، کسی کو 35 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 16 سال اتنی سزا ہوئی۔ اگر یہ سعودی عرب میں پکڑے جاتے تو سارے کے سارے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی اب کس طرح سے میزریبل ہوگی، عبرتناک ہوگی۔ اس کو مد نظر رکھ کے جو لوگ اس شعبے میں آتے ہیں، اس کاروبار میں آتے ہیں، وہ 1000 مرتبہ سوچیں۔ آپ کی چند روز کی آپ کو ایک دن اس کا حساب دینا ہی پڑتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔